فانقضى رمضان بصومهم وجاء شوال. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال. جروا بدعوم المساكن والحناجر على الخدود سال، وشيعوا شهر الصيام وودعوا بأحسن الأعمال. إخواني، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمعۃ الوداع کے موقع پر جامع مسجد میں جو بیان کیا گیا ہے، مفتی مفتاحی صاحب نے، انہوں نے بہت صحیح بات کی جہاں تک ایسائر کے تعلق سے، جو پورے ملک میں شروع ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں جہاں بہار، یو پی، بنگال، راجستھان، یہاں لاکھوں لوگوں کے نام ایسائر سے باہر کیے گئے ہیں، اور اس میں جو بیداری ہمارے کمیونٹی میں آنا چاہیے تھا ابھی تک دیکھنے کو نہیں مل رہی. لوگ ابھی تک بھی ایک دم غافل ہو کر بیٹھے ہیں. ہمیں اس کے تعلق سے ایسائر کیا ہے جانکاری حاصل کرے. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو جو آپ کے محلے میں، پاس پڑوس میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے جا کر رابطہ قائم کرے، یا اپنے جو کارپوریٹر حالیہ چن کے آئے ہیں ان سے جانکاری حاصل کیے. اور جو ہمارے بی ایل اوز ہیں ان کے نمبر آئے ہیں، واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہوئے ہیں، بی ایل او کے بھی نمبر لے کر آپ ان سے رابطہ قائم کیے. جو چیزیں آپ کو ضروری ہے وہ چیزیں ان سے بات کر کے اپنے جو پیپرز ہے ان کے پاس سبمٹ کریں، تاکہ آپ ایسائر سے باہر نہیں ہو سکے. انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا. دیکھیے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا. آج مولانا نسیم مفتاحی صاحب کا خطاب تھا. مولانا نسیم مفتاحی صاحب نے جہاں پر رمضان کی اہمیت پہ بات کی، وہاں پر عید کی اہمیت پہ بات کی، اور خاص کر کے ملت اسلامیہ کے اتحاد پہ بات کی ہے، جو بے حد ضروری اور اہمیت کا حامل ہے کہ ملت اسلامیہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اسی اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے میڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں ان حالات کی طرف بھی کہیں نہ کہیں حضرت نے اشارہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بات کا مین موٹیو تھا وہ اتحاد ملت تھا، اور ملت اسلامیہ میں اتحاد بے حد ضروری ہے. جمعہ کے موقع پر اورنگ آباد کی تاریخی جامع مسجد میں مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب کا بیان ہے. مولانا نسیم مفتاحی نے جمعۃ الوداع کے بیان میں اتحاد امت، اتحاد ملت اور رمضان کے مہینے میں کس چیز کی تربیت دی گئی، کس طرح کی ٹریننگ دی گئی، اور اسے کیسے 11 مہینے تک اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے، اس پہ روشنی ڈالی. بڑے ہی مؤثر انداز میں مولانا نے رمضان کی اہمیت و افادیت، روزوں کی اہمیت، عبادت جو ہم نے کی ہے، اور جس طرح سے ہم نے پورا مہینہ ڈسپلین کے ساتھ گزارا، اس ایک مہینے کا اثر ہماری بقیہ زندگی پہ کیسا ہونا چاہیے اس تعلق سے بتایا. ساتھ ہی شب قدر، شب معراج اور شب برات کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج کی رات یعنی 30ویں روزے کی جو رات ہے، عید سے ایک دن پہلے کی رات، جسے ہم عام زبان میں چاند رات کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں لیلۃ الجائزہ ہے. یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے، جس میں ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے. مولانا نے اس رات کو بہت اہم بتایا. ان کا کہنا ہے کہ اگر اس رات میں ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں اور اگلے سال کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں تو یہ رات بھی شب قدر سے کم نہیں. یہ رات انعام کی رات ہے، یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات
اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کی رات ہے. یہ وہ رات ہے اگر اس سے ہم نے فیض نہیں اٹھایا تو ہمارا بہت بڑا خسارہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ رات بازاروں میں گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات اللہ سے اپنا حق حاصل کرنے کی رات ہے. یعنی مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے. تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ وہ دینے والا ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے. اس کے علاوہ مولانا نے اتحاد امت پر تو زور دیا ہی، ساتھ ہی ملک کے حالات پر بھی بتایا کہ پچھلے 75 سال سے مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر اب بھی نہیں جاگے تو بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے. ان کا صاف اشارہ ایس آئی آر کی طرف تھا. ایس آئی آر کے تعلق سے مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو اس معاملے میں بیداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، گھر گھر جا کر اس معاملے میں تو دستاویز جمع کرنے ہوں گے. اس میں سماجی تنظیموں، سیاسی تنظیموں اور ملی تنظیموں کا اہم رول ہے. ان تنظیموں نے آگے آنا چاہیے، یہاں کی لیڈرشپ نے آگے آنا چاہیے تاکہ کسی کے بھی حق شہریت پر سوال نہ اٹھ سکے. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز پہ مولانا نے مدلل انداز میں بات کی، خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں جو مسلمان پچھڑ رہے ہیں. مولانا نے بتایا کہ جو 10ویں کے امتحانات ہوئے ہیں اس میں ملک بھر میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا تناسب امتحان میں شرکت کرنے والوں کا صرف 2% ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 2% مسلمان میٹرک کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں. مولانا نے تعلیم کی طرف توجہ دینے اور تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانے پر زور دیا. مولانا نے کہا کہ یہ وہی قوم ہے جس کو پہلا سبق دیا گیا تھا کہ پڑھو، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اگر ہم اس نے سبق کو بھلا دیا تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے. ظہر الدین، ایشیا ایکسپریس، اورنگ آباد.